اچھا جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا فور برین. آپ نے اس میں پڑھے سیریبرم ہوتا ہے اور اس کے جو ہے نا وہ آپ کے پاس وہ مختلف قسم کے لوبس کا ہم نے ذکر کیا تھا. تو یہ ویسے آپ کو یاد بھی کرتے رہنا چاہیے ساتھ ساتھ، کیونکہ ایک تو یہ ٹاپک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، ساتھ میں یہ پیپر میں بہت زیادہ آتا ہے. اچھا جی، اب دوسرے نمبر پہ جو برین کا پارٹ ہے وہ ہے مڈ برین. ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر یہ ایک تھوڑا سا ہلکا سا اسکیچ بنا ہوا ہے، اس کو اگر دیکھیں تو یہ آپ کے پاس فور برین ہے سارا یہاں سے، یعنی آپ اس کو فور برین سمجھ لیں. جو برین کا یہ اوپر والا حصہ تھا ہم نے کہا تھا، پھر اس میں وہ مختلف قسم کے حصے ہیں، ہم ان کا ذکر نہیں کر رہے، فی الحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں. پھر فور برین کے نیچے یہ پڑا ہوا ہے مڈ برین، تھوڑا سا چھوٹا سا. اس مڈ برین کا کام ہے یہ، جیسے وہ ہم نے لاسٹ ٹائم ایک بات کی تھی ریلے سینٹر کے طور پہ نا، یعنی یہ چونکہ درمیان میں ہے، یہ نیچے اس کا تیسرا پارٹ ہے برین کا، ہائنڈ برین، اور وہ ہے فور برین. تو مڈ برین کا بنیادی کام ہے کہ وہ دونوں کے درمیان کنٹرول کرے ٹریفک کو، جو بھی اس کے درمیان آ جا رہی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو بھی انفارمیشن آتی ہے مثلا وہ سیدھی برین تک پہنچتی ہے، مڈ برین تک. تو مڈ برین پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کہاں بھیجنا ہے، فور برین میں. فور برین آپ کو پتہ ہے زیادہ حصہ اس کا سینسری ہے، یعنی سینسری آرگن سے جتنے بھی آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی اسکن سے، آئی سے، ایئر سے. تو جب آپ اس طرح دیکھیں گے تو مختلف جگہوں سے جو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، مڈ برین ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کا اپروپریٹ پارٹ برین کا کون سا ہے جس کو اس انفارمیشن کو بھیجنا ہے. پھر وہ جو واپس آئے گی وہ اس کو فارورڈ کر دے گا. تو پہلے نمبر پہ جو ہے مڈ برین کا کام کیا ہے کہ وہ کیا کرے جی، سینسری انفارمیشن کو اس کے اپروپریٹ پارٹ تک بھیجے فور برین کے، کہ بھئی برین کے کس لوب کو یا کس حصے کو بھیجنا ہے. تو آپ نے 4 لوب بھی پڑھی تھی اس میں، یہ وہ یاد ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ اس کا کام ہے آڈیٹری ریفلیکسز کو کنٹرول کرنا. آڈیٹری یعنی یہ سننے سے متعلق جو ہے، کان کی جتنی بھی کان نے جو ریفلیکسز آ رہی ہیں اس کو وہ مڈ برین کو جائیں گی اور وہ ان کو کنٹرول کرے گا بھی اس کے بارے میں کیا ری ایکشن دینا ہے، کس حصے کو پیغام بھیجنا ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہماری باڈی کے پوسچر کو مینٹین کرنے میں ہمیں مدد دیتا ہے. پوسچر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی شباہت، جسامت کس سمت میں ہے، آپ کس طرح سے باڈیلی مینٹین کر کے رکھتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ اس کے مڈ برین کی ایک تو لوکیشن آپ نے بتا دی کہ یہ کہاں پہ پڑا، یہ فور برین کے نیچے اور ہائنڈ برین سے اوپر یعنی درمیان میں ہے. ایسے ہی نام ہی اس کا مڈ ہے، مڈ بھی درمیان میں مڈ برین. اور دوسرے نمبر پہ جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے برین ہائنڈ برین، پیچھے والا حصہ برین کا. اگر آپ اس کو اسپائنل کارڈ کو سمجھ لینا، یہ ایریا اسپائنل کارڈ کا ہے، یہ جو کمر کی ہڈی ہے اس کے اندر اسپائنل کارڈ ہوتا ہے. وہ اسپائنل کارڈ برین میں یہ گردن کے علاقے میں جب ایسے اوپر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو برین کا پارٹ آتا ہے ہائنڈ برین کا وہ ہے میڈولا اوبلانگیٹا، بالکل اسپائنل کارڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے. یہ برین سٹیم بنائیں گے یہ مل کر نا، یعنی برین یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ برین سٹیم ہے، جیسے پودے کا سٹیم ہوتا ہے اور اس کے اوپر پورا پودا ڈیولپ کرتا ہے، اس طرح یہ حصہ برین کا یہ برین سٹیم کہلاتے ہیں. یہ ہائنڈ برین جو ہے اس کے میڈولا اوبلانگیٹا کے اوپر یہ والا جو ایریا ہے، یہاں اس کے اوپر دوسرا حصہ ہے جس کو کہتے ہیں پونس، یہ بھی ہائنڈ برین کا حصہ. اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے سیریبلم. یہاں جو تھا نا فور برین میں وہ تھا سیریبرم، جو یہ لارجسٹ پارٹ ہے یہ سیریبرم. یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے سیریبلم. تو اب ان کے ہم نے یہ تو دیکھ لی لوکیشن. یہ جو آپ کے پاس ایریا پڑا ہوا ہے یہ ہائنڈ برین کا، یہ ہے سیریبلم یہ والا، جبکہ یہ والا جو ہے یہ پونز ہے اور یہ اس سے نیچے جو ہے یہ میڈولا ہے. میڈولا اوبلانگیٹا سے نیچے اسپائنل کارڈ شروع ہو جاتی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے فنکشن کیا ہیں. یہ تو ان کی لوکیشن ہو گئی، تو یہ چند ان کے فنکشن جو ہے وہ لکھے گئے ہیں. اس میں وقت کو بچانے کے لیے یہ یہاں پہ آپ کی بک میں بڑے سادہ سے آسان سے لکھے ہوئے ہیں.
یو ہیو ٹو میمورائز. میڈولا اوبلانگیٹا کیا کرے گا جی؟ ایک تو یہ کنٹرول کرتا ہے بریدنگ کو، ہارٹ ریٹ کو، بلڈ پریشر کو، یہ اس کے فنکشن ہے. ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر یہاں پہ لوگوں کے سر پہ چوٹ لگے بیک میں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، کانشیسنیس چلی جاتی ہے، بعض اوقات ان کا سانس ہی رک جاتا ہے. تو وہ یہ کیونکہ اس کو کنٹرول کرنے والا میڈولا یہ یہاں پہ موجود ہے، تو یہ اس کے لیے. دوسرے نمبر پہ یہ کنٹرول کرتا ہے ریفلیکسز کو. وہ ریفلیکسز جو پیغامات آ رہے ہوتے ہیں جیسے وامٹنگ ہے، کفنگ ہے، سنیزنگ ہے، چھینکنا ہے، تو یہ سارے کام جو ہیں یہ کس کے ہیں جی؟ یہ میڈولا اوبلانگیٹا کے ہیں. اور چونکہ میڈولا اوبلانگیٹا درمیان میں پڑا ہوا ہے، یہاں سے آگے برین شروع ہو رہا ہے، یہ سارا اوپر، یعنی آپ اس کو یوں کہہ لیں یہ برین ہے، یہ اوپر سارا. تو اسپائنل کارڈ نیچے ہے. تو اسپائنل کارڈ اور جو برین کا جو کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے وہ اس میڈولا اوبلانگیٹا نے درمیان میں اس کو ایک کنیکٹر کے طور پہ یہ جوائن کرتا ہے. جو ٹریفک اسپائنل کارڈ سے آ رہی ہے برین کی طرف وہ میڈولا اوبلانگیٹا سے ہو کر ہی اوپر گزرنی ہے، تو اس نے اس کو بھی پروسیس کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ جو پورشن ہے وہ ہے یہ میڈولا ہے اور یہ اس کا سیریبلم. سیریبلم کے بالکل یعنی میڈولا کے سامنے پونس پڑا ہوا ہے اوپر. سیریبلم جو ہے یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ مسل کی جو موومنٹ ہے، جو آپ کی باڈی کے اندر مسلز ہیں وہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھے بھی تھے 9th میں، یہ اس کی کوآرڈینیشن کرتا ہے. مسل کی جو موومنٹس ہیں، جتنی بھی موومنٹس ہیں آپ کے جسم میں مسلز کی، اس کے اندر کوآرڈینیشن پیدا کرنا وہ اس کا سیریبلم کا کام ہے. جبکہ پونس جو ہے وہ پھر یہ تیسرا حصہ جو ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں یہ والا حصہ جو ہے یہ پونس ہے، اور اس حصے کا کام ہے نمبر 1 کہ وہ اس میڈولا اوبلانگیٹا کو اسسٹ کرے. میڈولا اوبلانگیٹا کے جو مختلف کام تھے نا، مثلا اس نے بریدنگ کو کنٹرول کرنا تھا، تو اس پونس کا کام ہے وہ میڈولا کو اسسٹ کرے، اس کی مدد کرے. دوسرے نمبر پہ یہ ایک کنیکشن کے طور پہ، چونکہ یہ بھی ایک کنیکٹر ہے درمیان میں پڑا ہوا ہے، تو پونس جو ہے یہ ایک کنیکٹر کے طور پہ کام کرتا ہے بٹوین میڈولا اوبلانگیٹا اینڈ دا ریسٹ آف دا سیریبلم. یعنی یہ جو ایریا ہے یہ اس کو کنیکٹ کرتا ہے کس کے ساتھ؟ اس ایریا کے ساتھ. یعنی سیریبلم اور یہ جو ہے ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے. یعنی سیریبلم کو اور میڈولا اوبلانگیٹا کو کنیکٹ کس کے ذریعے کیا جائے گا؟ پونس کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو یہ ایک کنیکٹر کے طور پہ کنیکشن ڈیولپ کرتا ہے ان دونوں کے درمیان میں. تو یہ اس کا ایک اوور ویو ہے برین کا. اس کو باقی آپ بک سے پڑھیں گے تو آپ کو مزید چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد ہو جائیں گی. اب نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسپائنل کارڈ. کیونکہ ہم نے برین کے ساتھ اس لیکچر میں ہم نے اسپائنل کارڈ کا پورشن رکھا ہوا ہے. تو یہاں سے برین جہاں پہ ختم ہو گیا میڈولا اوبلانگیٹا سے نیچے، تو اسپائنل کارڈ یہ کنٹینیو کر رہا ہوتا ہے اسی طرح سیم، اسی طرح اس کے اوپر میننجز چڑھی ہوتی ہیں جس طرح برین کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، اسی طرح سیریبرو اسپائنل فلوئڈ اسپائنل کارڈ کے اوپر بھی چل کے آتا ہے، بلڈ ویسلز بھی ہوتی ہیں. تو اسپائنل کارڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر ورٹیبرل کالم ہے. 33 پیئرز، 33 ورٹیبریز جو ہیں وہ اس کو کارڈن کرتی ہیں، بچاتی ہیں. 33 ورٹیبری، یہ ہر ایک مورا جو ہے یہ اوپر سے شروع ہوتے ہیں یا گردن سے اور نیچے کمر کی بیک تک جاتے ہیں اور اس کو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہر ایک جو مورا ہوگا اگر وہ ہم یہاں پہ یوں بنا لیں، آپ کے پاس جو ایک ورٹیبری ہے اس کو مورا کہتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس اگر اس شیپ میں ہوں تو ان کے درمیان میں ایک بنے گا آپ کے پاس سیکوینس یوں، جس کے اندر اسپائنل کارڈ اس ایریا میں یا اس خانے میں اسپائنل کارڈ چل رہا ہوگا. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ 2 ورٹیبریز کے درمیان سے یوں اسپائنل نرو نکلتی ہیں، یوں جہاں پہ 2 ورٹیبریز ہوتی ہیں، کیونکہ ورٹیبری میں سے تو نہیں نکل سکتی، لیکن جہاں 2 ورٹیبریز کا درمیان تھوڑا سا گیپ آتا ہے وہاں سے نکلتی ہے اسپائنل نرو. یہ 31 پیئر ہیں. وہ آخری اوپر والا چھوڑ دیں، آخری نیچے والا چھوڑ دیں، تو 31
پیئرز آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ اس کے اوپر یہ وہی سیم میننجز جس طرح اس کو کور کر رہی ہیں برین کو، وہ اسی طرح اسپائنل کارڈ کو بھی وہ 3 لیئر میننجز کور کرتی ہیں۔ اور پھر ان کے درمیان جو لیکوڈ تھا سیریبرو اسپائنل فلوئڈ، وہ سیریبرو برین کے لیے تھا، کیونکہ برین میں بھی چھوٹی چھوٹی سائنسز ہوتی ہیں، وینٹریکلز ہوتے ہیں، خانے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ لیکوڈ ہوتا ہے، کشن کا کام کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی چوٹ لگے، ٹراما ہو، کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ اس کو کشن کا کام کرتی ہے تاکہ برین کو ڈیمیج کم سے کم ہو یا نہ ہو۔ اسپائنل کو بھی اسی لیے تو اس کا نام ہے سیریبرو اسپائنل فلوئڈ، ایسا فلوئڈ جو سیریبرو بھی ہے یعنی برین کے اوپر بھی ہے، سیریبرم کے اوپر بھی ہے، اسپائنل کو بھی بچا رہا ہے، اسپائنل کارڈ کو فلوئڈ فلوئنگ لیکوڈ کو کہتے ہیں، اور یہ ان کا جو ہے نا کام ہے۔ اب اگر آپ اسپائنل کارڈ کو یوں کاٹ کے دیکھیں تو آپ کو یہ شیپ اس کی نظر آئے گی، یہ اسپائنل کارڈ کی ایک شیپ بنائی ہوئی ہے۔ اس کے آؤٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گا ایک وائٹ میٹر، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ درمیان میں بٹر فلائی شیپ کا آپ کو نظر آئے گا یہ والا ایریا، جس کو کہتے ہیں گرے میٹر، وائٹ میٹر اور گرے میٹر، یہ 2 ایریاز ہیں۔ یہ ان کے مائلن ہونے کی وجہ سے اور جو ہے وہ گینگلیون ہونے کی وجہ سے ان کا نام اس شیپ کا ہے۔ اچھا جی، اس میں سے جب آپ دیکھیں گے تو جہاں پہ نروز آ رہی ہوتی ہیں نا، یہ آپ ویسے تو آپ نے لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ نرو 3 طرح کی ہوتی ہیں، سینسری، موٹر اور انٹر یا ایسوشیٹڈ۔ سینسری نروز وہ ہیں جو پیغام لے کے آ رہی ہوتی ہیں سینس آرگن سے برین یا اسپائنل کارڈ کی طرف۔ موٹر وہ ہیں جو پیغام لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ سینسری وہ ہیں جو پیغام سینس آرگن سے لے کے آتی ہیں۔ یہ پیغام کس کو دیتی ہیں؟ ایفیکٹرز کو، وہ مسل ہو سکتا ہے یا گلینڈ ہو سکتا ہے، دونوں ایفیکٹر ہیں، دونوں ایفیکٹ شو کرنا ہے۔ جبکہ یہ جو تیسری طرح کی ہیں یہ دونوں کام کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو مکسڈ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ دونوں کام کر رہی ہیں۔ سینسری بھی پیغام آ بھی رہا ہے، پروسیس بھی ہو رہا ہے، پیغام واپس جا بھی رہا ہے۔ تو یہ جو آپ کے پاس اسپائنل نروز ہیں 31 پیئرز، ایک لیفٹ ایک رائٹ ایک پیئر، تو اس طرح 31 پیئرز بنتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ سارے مکس ہیں، یعنی یہ دونوں کام کر رہی ہیں، پیغام آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے۔ اگر آپ اس کے دیکھیں تو ہر ایک نرو کا، جیسے یہ ایک نرو ہے نا، اس کے 2 روٹس یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے، یعنی پیچھے سے تو یہ ایک ہی آپ محسوس تو ایک ہی ہو رہی ہے، لیکن یہ یہاں سے یوں آئے گی اور یوں اس کے 2 روٹس نکلیں گے، آگے یہ علیحدہ علیحدہ ٹرانسمیشن اس کی ہوگی۔ یہ دیکھیں، یہ پیغام لانے والی اور یہ لے کے جانے والی، یہ پیغام لے کے آ رہی ہے یوں سینس آرگن سے، ریسیپٹر سے، اس کے رستے میں گینگلیون بھی ہوتے ہیں، سیل باڈیز بھی ہوتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی جب یہ یہاں پہ آ گئی تو یہاں سے اس کی 2 روٹس بن گئی، ایک جو ہے وہ ڈارسل روٹ ہے اور دوسری جو ہے وہ وینٹرل روٹ ہے۔ یہ ہے تو روٹس ہیں نا اس کی، اسپائنل کارڈ میں اس نے آنا تھا، تو یہاں پہ آ کے 2 روٹس ہو گئی، سینس ایک آپ کے پاس آ گئی ڈارسل روٹ، جو ڈارسل روٹ ہوتی ہے وہ اصل میں سینسری نیورون کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے، میسج کو لے کے آتی ہے ریسیپٹر سے، جبکہ جو وینٹرل ہے، یہ جو دوسری سائیڈ والی ہے، یہ موٹر نیورون کے طور پہ کام کرتی ہے اور ایفیکٹرز تک پیغام پہنچاتی ہے کہ بھئی آپ چلے جائیں۔ دیکھیں نا، برین کا ہم نے کہا تھا کہ برین تو سینٹرل ہے، اسپائنل کارڈ بھی سینٹر ہے، مرکز ہے، جبکہ جو ان مرکز کو اطراف میں دوسرے جسم کے حصوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے گا، ان نروز کا تو کام یہی ہے نا کہ وہ پیغامات کو لے کے جائیں۔ تو نرو کیا ہوتی ہے؟ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی، نرو ہوتے ہیں بہت سارے نیورونز کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو وہ ایک نرو بن جاتی ہے، یعنی ایکزونز کو تو یہاں پہ بھی تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو نرو آ رہی ہے سینسری اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر سینسری نیورونز کے ایکزونز ہیں، ان کو پیک کر کے اکٹھا کیا گیا، اور ان کا یہ آ رہے ہیں ریسیپٹر سے، سینس آرگن سے پیغام لے کے آ رہے ہیں ٹو دا اسپائنل کارڈ،
اور جو اس کی ڈارسل وینٹرل روٹ ہے دوسری سائڈ والی، یہ وینٹرل ہو گئی اور یہ ڈارسل ہو گئی. تو جو وینٹرل روٹ ہے وہ پیغام لے کے جا رہی ہے ایفیکٹرز کی طرف. ایفیکٹر کون کون تھے؟ یا مسل تھے جو پیغام جائے گا تو کوئی رسپانس دیں گے، اور یا پھر گلینڈ تھے جنہوں نے رسپانس دینا ہے کیمیکلز کے ذریعے. تو جو بھی معاملہ ہو انہوں نے پیغام لے کے جانا ہے. تو ہر جو نرو ہے اس کے دو روٹس بنتے ہیں. یہ روٹس ہیں، یہ دو کیا ہیں؟ روٹس. ایک ڈارسل روٹ ہے اور ایک وینٹرل روٹ ہے. جو ڈارسل روٹ ہے وہ ہے سینسری، ایم سی کیوز میں سوال آتا ہے یہ. اور جو وینٹرل روٹ ہے وہ ہے موٹر. جو سینسری ہے وہ پیغام لے کے آ رہی ہے ریسیپٹر سے، جو موٹر ہے وہ پیغام لے کے جا رہی ہے. تو یہ اس کا جو ہے یہ معاملہ ہے اسپائنل کارڈ کا، اور یہ معاملہ تھا برین کا. باقی آپ بک پڑھیں گے تو یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. کوئی پرابلم ہو تو اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.